یہ بہت اہم آیت ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. ہم میں کوئی ایک دوسرے کو خدا نہیں بنائے گا. کیا مطلب؟ عیسائی تو خدا, وہ تو صرف حضرت مریم کو, عیسیٰ کو اور اللہ کو کہتے ہیں گاڈ, باقی وہ اپنے جیسے انسانوں کو خدا نہیں کہتے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں, مل کے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کو خدا, بولو نا یار, نہیں بنائیں گے. خوب اچھی طرح سمجھیں اس آیت کو. یہ اشکال جیسے میں آپ سے کر رہا ہوں, صحابہ نے بھی نبی سے کیا تھا. قرآن میں اس کو دوسری جگہ واضح کیا, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. فرمائے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے راہبوں کو اور اپنے پیر و مرشد اور اپنے علماء کو خدا بنا لیا تھا, رب بنا لیا تھا. صحابہ نے نبی سے عرض کیا, یا رسول اللہ, انہوں نے تو اپنے پیر و مرشد کو رب نہیں بنایا. عیسائی تو, یہودی تو کبھی نہیں کہتے یہ ہمارے پادری کیا ہوتے ہیں, ہمارے خدا ہوتے ہیں. بھائی کہاں گئے وہ مؤذن صاحب؟ تو بولے 15 پہ ملائیں ذرا یار. تو بہت مرجھائے لگ رہے ہیں یار, آج روزہ ہے نا, اب تو اگلوانا بہت ہی مشکل ہے. دیکھو بھائی, صحابہ نے نبی سے سوال کیا کہ عیسائی تو اپنے پادریوں کو اور اپنے بزرگوں کو رب, بولو بھائی, نہیں بناتے. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, انہوں نے اپنے روحانی پیشواؤں کو کیا بنا لیا تھا, خدا. جبکہ خدا کیا ہے, وہ تو اللہ ہے, آسمان پر جو ہے. اس پہ لوگ پکڑ لیتے ہیں, آسمان پہ کیوں کہہ دیا, ٹھیک ہے, تو پھر اللہ کو پکڑو نا, اللہ نے کیوں کہہ دیا کہ میں آسمان پہ ہوں. عجیب فلمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں یار. تو خیر, تو نبی نے, صحابہ نے نبی سے یہ سوال پوچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ, ان کے جو پادری ہیں یا ان کے جو روحانی پیشوا ہیں, وہ کسی چیز کو حلال کر دیں تو یہ اسے حلال سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے, اور جب وہ کسی چیز کو حرام کر دیں تو یہ اسے کیا سمجھتے ہیں, حرام. یہی خدا بنانا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار آپ نے کس کو دے دیا, بزرگوں کو, علماء کو. جبکہ حلال و حرام کا اختیار صرف کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے. تو بہت سے لوگ اپنے پیر و مرشد کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں, اسے شریعت پہ پرکھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہی خدا بنانا ہے. وہ آج کل کوئی آیا ہوا ہے کوئی ٹچا, پتہ نہیں وہ جبریل ہی ہیں, یہ دائیں طرف جبریل بیٹھے ہوئے ہیں, کیا نام ہے اس کا, وہ لاسانی سرکار ہے کوئی. میں تو اس کو لفٹ ہی نہیں کراتا. لوگ مجھے کہتے ہیں اس کے خلاف بیان کرو, میں کہ کیا فضول لوگوں کے خلاف بیان کریں. یہ خدا بنانا ہے. کچھ دن پہلے ایک گوہر شاہی نام کا فتنہ آیا تھا, وہ پتہ نہیں کیا گیا, پھینکنا شروع کر دی اس نے. لوگ پکڑ رہے ہیں, بیٹھ کے کیچ کر رہے ہیں. نماز نہیں پڑھ رہے پیر صاحب, لڑکیاں صبح شام بے پردہ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, مگر پیر کی عقیدت دل سے نکلنے کا نام لے ہی نہیں رہی ہے. یہ بلٹن, ان میں تقوی بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے, یہ تقوی ختم ہو ہی نہیں سکتا. بلٹن ہے بھائی. بھائی وہ بھی تو اس کو بھی تو کسی معیار پہ پرکھا جائے گا نا, کیا خیال ہے, اس کو بھی تو کسی معیار پہ پرکھا جائے گا. حضرت جی نے لکھ دیا, دامت برکاتہم نے کہہ دیا, حضرت فلاں نے کہہ دیا, پتھر پہ لکیر بن گیا. اب زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے مگر ہلنے, اور یہ سب میں ہے. میں خود, لوگ کہتے ہیں میں دیوبندی, مجھے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی, لیکن دیوبندی بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے. یہ گرین, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی گرین والا یہ نہ سمجھے کہ میں مسلک پرستی کی بات, یہ گرین چینل میں بھی یہ چیز ملے گی, وائٹ چینل میں بھی ملے گی, اہل حدیث میں بھی ملے گی, کہ بس جو بزرگ نے کہہ دیا وہ حرف آخر بن گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بزرگوں کی ہر بات غلط ہوتی ہے. بعض دفعہ میں بزرگوں کے دفاع میں ایک بات کرتا ہوں دلائل سے, تو لوگ کہتے ہیں چونکہ ان کے بزرگ نے لکھا ہے نا اس لیے یہ دفاع کر رہے ہیں. تو بھائی اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بزرگ نے جو لکھ دیا اس کو غلطی قرار دینا توحید ہے. بعض چیزیں آپ کی سینس, آپ کے علم کی کمی کی وجہ سے آپ کو شریعت کے خلاف لگ رہی ہوتی ہیں, حالانکہ وہ شریعت کے خلاف ہوتی نہیں ہیں, تو آپ کو لگ رہی ہوتی ہیں وہ, اس لیے آپ پوری امت کو بزرگوں سے کیا کر رہے ہوتے ہو, بدگمان. اور اسی طرح کسی بزرگ سے غلطی تو ہو سکتی ہے, لیکن امت کے سارے ہی بزرگ غلط ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ نبی نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع, بولو بھائی, نہیں ہو سکتی.
تو میں سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو جب کسی کی تقریر سنو وہ تمہیں قصے کہانیاں سنا کے غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہو تو محض اس کی داڑھی اور چہرے کا نور دیکھ کر اور درود شریف کی کثرت دیکھ کر اس سے متاثر ہونے کی کوشش مت کرو. اس کو پرکھو کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. کیونکہ اگر آپ نے اندھی عقیدت میں ایسے فلمیں چل رہی ہیں. میں ایک دفعہ گیا کہیں کسی کام سے, ہمارے ایک دوست لے گئے, وہ اپنے کام سے انہوں نے جانا تھا تو مجھے بھی ساتھ لے گئے. وہ مجھے نہیں پتا تھا آج اتنی بڑی فلم سے ملاقات ہونے والی ہے میری. وہ اپنے کسی کام سے گئے تو ہم جب دفتر میں گئے تو ایک عجیب سا سڑا ہوا آدمی بیٹھا ہوا ہے, شکل سے ہی چڑیل لگ رہا تھا. وہ ویسے چڑیل تو لیڈیز میں ہوتی ہیں, وہ جن میں بھی چڑیل تھا. انگوٹھیاں, 5 انگلیوں میں مختلف قسم کے پتھروں کی انگوٹھیاں. ایک صاحب آئے, کہنے لگے بابا جی میری شادی کرا دیں. ان سے کہنے لگے بابا جی کیا کرا دیں میری؟ تو وہ نا پتھر نکال کے, یہ والا پتھر آپ کے کیا ہے, میچنگ کا ہے, اس سے آپ کی مرضی کی ہو جائے گی. پھر ایک اس کے پاس فون آیا کہ ایک جگہ شادی ہوئی تھی وہاں طلاق ہو گئی ہے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے, میں نے کہا تھا نا کہ تمہارے ستارے وہاں میچ نہیں کر رہے, منع کیا تھا نا کہ نہیں کرو. دیکھو بابا جی کی بات نہیں مانی تو نتیجہ کیا نکلا. میرے دل چاہتے کہ رکھ کے اس کو کیا ماروں, چپیڑ ماروں. شکل دیکھ جا کے تو شیشے میں کم وقت. اور پھر میں نے کہا اس کو نہیں مارو, جو اس کے پاس آ رہے ہیں نا اصل تو وہ ہیں جو واجب التھپڑ ہیں. کچھ لوگ واجب القتل ہوتے ہیں نا, تو یہ واجب الچماٹ, واجب المکہ. لوگوں کی حماقتیں کرپٹ لوگوں کو اوپر لے آتی. اسی طرح یہ جو روحانیت کے نام پہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے, یہ روحانی علاج والوں کا قصور نہیں ہے, یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ ایسے احمق ترین لوگوں کو اتنا پروٹوکول کیوں دیتے ہیں. کوئٹہ سے فون آیا میرے پاس کہ وہ ایک بہت بڑا عامل ہے اور آپ کے بڑے بڑے بزرگوں کے خلیفے اس سے بیعت ہیں. حالانکہ میں اس عامل کو بچپن سے جانتا ہوں, اس سے زیادہ 2 نمبر آدمی میں نے زندگی میں دیکھا نہیں ہے. نہ سالہ نماز کا, نہ روزے کا, اور بھی بڑی بڑی برائیاں اس میں. لیکن دیوبندیوں کے بعض بزرگوں کے, بڑے اچھے بزرگ جن کو سب مانتے ہیں, ان کے خلیفے اس کمبخت سے جا کے بیعت ہوئے ہیں. یہ حال ہے آپ لوگوں کا. نہیں آ رہی بات. مجھے کہتے ہیں وہ تو دیوبندی ہیں بزرگ. دیوبندی ہوئے دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہوتے. تو یہ اس سے جا کے خلافتیں لینے میں فخر میں, وہ جس کو ہم بچپن سے جانتے ہیں کہ 2 نمبر آدمی, اس کی کوئی دکان نہیں چل رہی تھی, اس بیچارے کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, نہ کاروبار کے قابل نہ ملازمت کے قابل, تو اس نے بیٹھ کے یہ فلیتے پلیتوں کا بزنس شروع کیا اور جھوٹی خلافتوں کی نسبتیں شروع کر دی. فلاں بزرگ نے خلافت دی, فلاں بزرگ نے, اور آپ کے علماء دیوبند کے خلفاء جا کے اس سے بولو بھائی بیعت ہوئے. جامعۃ رشید کے طلبہ بیعت ہو گئے تھے, میں نے کھرچ کے ان کے دلوں سے اس کی محبت نکالی ہے. جامعہ کے طلبہ کی, جو میرا اپنا ادارہ ہے, ان طلبہ سے گھنٹہ تقریریں کی. کمبختو یہ فراڈی آدمی ہے, تمہیں الو بنا رہا ہے, مسمرزم کر رہا ہے, تمہارے دماغ پہ مسمرزم کر کے قابو کر رہا ہے اس کو. یہ مولویوں کا حال ہے. پھر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ممبر پہ بیٹھ کے ان خلیفاؤں کے خلاف تقریریں کرتے ہیں. میں بھی اگر انہی کی ڈگر پہ چلنا شروع کر دوں تو یہ بھی وہی معبود بنانے والی بات ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کیوں مانوں بھائی میں؟ کون سا کورس ہے یہ؟ کون سے سلیبس ہے جہاں, کون سی یونیورسٹی ہے جہاں روحانیت کا کورس کرایا جاتا ہے؟ ہر آدمی خود ہی فنٹر بنا ہے, مجھے فلاں سے خلافت ملی, فلاں نے مجھے خواب میں دی ہے. تو وہ, اور اگر ملی بھی ہے تجھے کسی زندہ سے بھی ملی ہے, تو وہ زندہ کون سی اس بات کی علامت ہے کہ وہ جس کو خلافت دے گا وہ واقعی اہل بھی ہوگا؟ اس سے بھی تو بہت غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو بھائی اصل کیا ہے؟ قرآن اور سنت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس پہ پرکھنا ہے, اس پہ جو پورا اترے گا. ہاں یہ ہے کہ آپ بعض دفعہ پرکھنے میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہوتا. یہ جو مجتہدین ہے نا, ائمہ اربعہ, ان کو آپ قرآن و سنت کے خلاف نہیں کہہ سکتے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ان کے جو مسائل ہیں, لوگ کہتے ہیں ہم ان کو پرکھیں گے. آپ پرکھیں, لیکن مضبوط علم حاصل کر کے پرکھیں, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو تقلید مجتہد کی جاتی ہے, اپنے جیسوں کی, ہر آدمی کی تقلید کی جا رہی ہے. یہ نہیں ہوتا جس نے بھی جو کہہ دیا.
اور ان ائمہ کرام کی بھی اس طرح سے تقلید نہیں ہوئی ہے کہ ہر فقی کا ہر قول لیا گیا. میں نے بتایا کہ کئی قول امام حنیفہ کے چھوڑے فقہ حنفی میں چھوڑے گئے ہیں. فقہ شافعی میں کئی اقوال ایسے ہیں جو امام شافعی کے تھے مگر شوافع نے اس کو ترک کر دیا. تو خیر اللہ تعالیٰ نے کیا ایگریمنٹ کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ. بنی اسرائیل سے ایگریمنٹ کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت, اور عبادت میں سب سے پہلے کیا ہے؟ دعا. اللہ کے سوا کسی سے دعا بولو بھائی نہیں مانگیں گے. یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے. آگے اللہ نے فرمایا, میں یہ اس عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں پر ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. اور فرمایا وبالوالدین احسانا. کل میں ایک تھوڑا سا اعلان بھی کر دوں, ایکسپریس نیوز جو ہے نا چینل, نیوز چینل نہیں, ایکسپریس کے 2 چینل ہیں, تو اس ٹی وی سے صبح 2 بجے میرا درس قرآن نشر ہو رہا ہے. اس میں ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ قرآن کا تراویح کے بعد خلاصہ بیان نہیں کرتے. تو 2 چینل ہیں جن سے خلاصہ بیان ہو رہا ہے, ایک ایکسپریس ٹی وی سے اور ایک JTR میڈیا ہاؤس جامعۃ الرشید کا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن اس چکر میں ٹی وی گھر میں نہ رکھیں. یاری بات بھائی, اگر پہلے سے ہے تو دیکھ رہے ہیں, جو برائی رکھی ہوئی ہے تو اچھا کوئی پروگرام آتا ہے تو دیکھ لیں, لیکن کسی مولوی کا بیان سننے کے لیے ٹی وی گھر میں لے کر آنا میں اس کو درست نہیں سمجھتا, کیونکہ اس میں مولوی کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں آ جائیں. سمجھ. میں جب کل گیا وہ نیوز چینل, وہاں وہ جو ان کے چینل ہے نا اسٹوڈیو, وہاں ریکارڈنگ کے لیے قوالی چل رہی تھی. اب وہی لوگ جو میرا درس ریکارڈ کروا رہے ہیں پہلے وہ ناچ رہے ہیں قوالی پہ, اس کے بعد سب صوفی بن کے بیٹھ گئے. یہ ماحول ہوتا ہے. تھوڑی دیر میں کیا ہو رہا ہے, تھوڑی دیر میں سارے نعتیں چل رہی ہیں, بڑے بزرگ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ عجیب سے, میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا. میں نے کہا یار, تو وہ جو ڈرائیور ہے نا وہ تو بڑی بڑی لوگوں کو لاتا لے جاتا رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ رمضان میں سارے صوفی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ابھی رمضان سے پہلے کیوں ان کا میوزیکل شو ختم ہوا ہے, جیسے ہی رمضان کے چاند کا اعلان ہوا سارے فنکاروں کو انہوں نے گھر بھیج دیا. اب سارے مولوی مولانا ٹائپ کے لوگ آ رہے ہیں. میں نے کہا چلو غنیمت ہے رمضان میں تو. اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے, ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو فنکار اداکار ہیں نا, ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں, وہ میوزک چل رہا ہے, جیسے ہی رمضان آیا انہی اداکاروں کو پگڑی پہنا دی. ٹھیک ہے, انہی سے درس قرآن ہو رہا ہے, اور وہی فنکار ہیں. اب اسلام کی باتیں, کم از کم جج نے یہ کر لیا کہ بھائی ہر فیلڈ کے الگ الگ لوگ ہیں. علماء درس دیں گے, ناچ گانے آپ نے دیکھنے ہو تو ان سے سن لیں. تو کیا کہہ رہا تھا یار, کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. بنی اسرائیل کی بات تو تھی, یہاں کہاں سے آئی؟ ہاں, میں قوالی کی بات, کل میں گیا تو قوالی ہو رہی تھی. وہ قوالی کو بھی کیا سمجھ رہے ہیں؟ اسلام. اسی لیے رمضان میں چلا رہے ہیں نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اسلام ہے. قوالی کا اسلام سے کیا تعلق بھائی؟ کوئی بتا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام ہے بھائی؟ یا خلفائے راشدین کے دور کے مشہور قوال یہ تھے جس کا کلام سننے کے لیے صحابہ کرام اس کی محفل میں جایا کرتے تھے. یہ قوالی بعد کی بدعت ہے, انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے. موسیقی سننی ہے, سر ہلانے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں گانے کے بجائے یہ سن لو. بات ایک ہی ہے, کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو, الفاظ چینج کر دیے لیکن لک وہی ہے سارا. وہی بیٹھے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں, ناچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ دین نہیں ہے میرے بھائی. دین کے نام پہ مذاق مت کرو. لوگ صبح سحری میں قوالیاں سن رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں گانے سنیں گے تو گناہ ملے گا, قوالی سنو وہ بھی گناہ ہی ملے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو دین اس کو بنا لیا. تو اللہ نے بنی اسرائیل سے جو ایگریمنٹ لیے ان میں دوسرا ایگریمنٹ کیا تھا؟ پہلا تو یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. دوسرا وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا. والدین کے ساتھ کیا ہوگا؟ بہت اہم مسئلہ ہے والدین کا, بڑا حساس ہے. اللہ نے حقوق العباد میں جس قدر اہتمام کے ساتھ باپ اور ماں کے حق کو بیان کیا, اتنا حق اللہ نے کسی اور کا بیان نہیں کیا. نہ کسی استاذ کا, نہ کسی پیر و مرشد کا, کسی کا بھی ایسا بیان نہیں کیا. اتنا اہتمام کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والدین کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہے, بہت زیادہ غیرت رکھتا ہے اللہ. کس کے بارے میں؟ ماں باپ کے بارے میں. اس لیے جتنا برداشت کر سکتے ہو خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو برداشت کر. جب ان کی ڈانٹ سن رہے ہو تو پیشانی پہ سلوٹیں نہ لے کر آؤ, خوشی سے سنو,
لوگ کیا ابا نے سنائی، ابا یار یہ ابا جا کے ہر وقت ان کا کام ہی یہی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکا دو ان کے سامنے. بہت بڑا حق ہے بھائی، بہت بڑا حق بیان کیا، اور یہ حق آج کل پورا نہیں ہو رہا. ماں باپ جب تک اچھے ہیں تو آپ بھی اچھے، انہوں نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں تو آپ 4 آنکھیں دکھاتے ہو. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ چل رہا ہے. باقی ایک الگ بات ہے کہ جیسے اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں تو والدین پر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں. بعض دفعہ والدین بھی زیادتی کرتے ہیں، ایک کو لاڈلا بنا لیا اور ایک سے سلوک ایسے ہو رہا ہے جیسے یہ محلے والوں کا ہے، ہمارا ہے ہی نہیں ہے. ایسا سلوک کر رہے ہوتے ہیں اس خام خمیں. تو وہ تو غلط کر رہے ہیں، لیکن اولاد کی پھر بھی ذمہ داری کیا ہے؟ آزمائش سمجھ کے کیا کریں بھئی، اب اللہ نے حق دے دیا، کیا کریں، ان کے احسانات ہیں، بس برداشت کرو. تو یہ اور بھی بہت سارے احکام ہیں. وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، میں بات کو یہاں ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس آیت کو کمپلیٹ کروں گا کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے اور کیا کیا ایگریمنٹ لیے تھے، اور ہم ان معاہدوں پر پورے نہیں اتر رہے. ہم خود بھی اس معاملے میں کیا ہیں؟ کمزور ہیں. اپنے باپ باپ کو نا جب موت واقع ہو جائے تو سینے سے لگا کے غسل دیا کرو. یہ بھی بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے معاشرے میں. ابا کا انتقال ہو گیا، اس کی باڈی کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، عیدی سینٹر والوں سے غسل دلواتے ہیں. بہت بڑی جہالت ہے یہ. اس کو تو سینے سے لگاؤ کہ بھئی آخری خدمت کا اللہ نے موقع دیا ہے، سینے سے لگا کے اس کو خود غسل دو، کسی کو ہاتھ نہ لگانے دو. اس کو بولا میرا باپ ہے، میں اس کو نہلاؤں گا. ایسا گھن کھاتے ہیں جیسے یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ. اور مرنے کے بعد پھر موت تک ان کے لیے کثرت سے بولو بھائی. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی شخص آ کے کہتا ہے بڑی لجاجت سے کہ میرے والدین کی مغفرت کے لیے، ایک تو ہوتا ہے نا اوپر سے فارمیلٹی، مجھ سے آپ دعا کیجیے گا، میرے ابا کا پچھلے 4 دن پہلے انتقال ہو گیا. کیا ہوا تھا؟ وہ ٹرک کے نیچے آ گئے تھے، وہ ہو گیا، وہ اللہ کی ہو گیا، اب کیا دعا وہ کر لیے ذرا. ایک ہوتا ہے جذبات، یار مفتی صاحب اللہ کا واسطہ میرے والد صاحب کے لیے آپ ضرور. یہ والدین سے محبت کی جی اعلان کرتا ہوں. ابھی کہاں ٹینٹ؟ اچھا پیچھے مدرسہ. بھائی یہ جو لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ادھر مدرسے میں ٹینٹ لگایا ہوا ہے، ادھر چلے جائیں آپ، اور چھت پہ بھی ٹینٹ ہے. تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں. آئندہ 2:30 بجے بیان ختم ہو جایا کرے گا. آج اس نے نہیں کیا کہ وہ ایک دم لوگوں کو توقع وہی تھی نا. تو آئندہ بیان کتنے بجے ختم ہوگا؟ 2:30 بجے، اور شروع ہو جائے گا 1:30 بجے. 1:30 پہ بیان شروع ہوگا اور ٹھیک 2:30 پہ ختم ہو جائے گا. تو آپ لوگ اسی حساب سے تشریف لائیے گا. ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. میں سعودی عرب گیا تو ہمارے ایک دوست ملے. انہوں نے کہا کہ عربوں میں جہاں کچھ خامیاں ہیں وہاں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. یہ لوگ اپنے والدین کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو اس نے بتایا ہمارے ایک دوست نے کہ میں کسی شیخ کی کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں. ایک دن شیخ صاحب پیسے بھرے ہوئے ریال بریف کیس میں لے کے نکلے. ایک فقیر ملا، اللہ کے نام پہ دے دو. انہوں نے اس کو کچھ ریال اٹھا کے دے دیے. وہ فقیر اس شیخ کے والدین کی مغفرت کی دعا کرنے لگا. کیا کرنے لگا؟ اور وہ شیخ بھی بوڑھا، اس کے والدین کو مرے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا. وقتی طور پر تو لوگ یاد رکھتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد بھول جاتے ہیں. اس کے والدین کو بھی ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا انتقال ہوئے ہوئے، ظاہر ہے وہ بوڑھا ہے. تو کہہ رہے جب اس نے اس شیخ کے والدین کے لیے دعا کی ہے تو وہ اس نے مزید ریال نکال کے اس کو دے دیے. وہ کوئی پاکستانی ہوگا فقیر، 1.5 ہوشیار. اس نے کہا شیخ صاحب آج کل کیا آئے ہوئے ہیں؟ فارم میں آئے ہوئے ہیں، والدین کی محبت جوش میں آئی ہوئی ہے. اس نے اور دعا کی اور اخلاص عافیت کے ساتھ جو ہے نا للہیت اپنے چہرے پہ لے کے آیا باقاعدہ آرڈر پہ، اور ایسی تضرع کے ساتھ کہ یار اللہ تمہارے والدین کی مغفرت کر دے. اس نے اور پیسے نکال کے دیے. کافی بار بار دعا کرتا رہا. اور شیخ، عرب میں سخاوت ہے، کنجوسی نہیں ہے. لوگ عربوں کی برائیاں تو دیکھتے ہیں، ان کی خوبیاں نہیں دیکھتے. ان کو رخ دینے کی ضرورت ہے. صحیح رخ جب ان کو مل گیا تو وہ ہم سے آج بھی اچھے ہیں. ان کو رخ نہیں مل رہا.
عرب کے حکمرانوں نے ان کو غلط لائن میں ڈال دیا. اتنا پیسہ اور بالکل کوئی کام نہیں ہے, تو ہمیں اتنا پیسہ ملتا نا اور ایسی ٹینشن فری زندگی ہوتی تو ہم ان سے 10 کلومیٹر آگے ہوتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہمارا اللہ سے گہرا تعلق ہے, غربت مہنگائی کی وجہ سے کھڈے چلتے چلتے دھاڑ کر کے کبھی بھی کھڈا آتا ہے. ابھی میں گاڑی میں جا رہا تھا, گٹر کھلا ہوا تھا, میں باتیں کوئی بندہ رکا تو میں تھوڑا سا آگے گاڑی لگ رہی, گٹر میں گاڑی, 6 آدمیوں نے آ کے اس کو اٹھایا ہے. تو شکر ہے میں پیدل نہیں تھا, صحیح ہے نا, گاڑی میں تھا, اگر پیدل ہوتا تو خود ہم اندر ہوتے. تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارا اللہ سے تعلق بنا ہوا ہے. ان کے یہاں یہ ٹینشن نہیں ہے تو اللہ سے دور ہو گئے وہ, اس لیے. تو وہ جو تھا نا سخاوت, پھر بھی بہت سے لوگ اللہ سے بہت قریب ہیں, ایسا نہیں ہے. تو ماں باپ کے لیے دعا کی اور پیسے, تو وہ بھی فقیر بھی تھوڑی دیر میں شرما گیا کہ یار بہت کھا لیا میں نے. تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس شیخ سے کہا یار یہ تو تمہاری ماں باپ کے لیے دعائیں مانگ رہا تم دے. اس نے کہا کہ یہ پورا سوٹ کیس بھی خالی کراتا نا, یہ پورا میرا تھیلا پیسوں کا, یہ دعا مانگتا رہتا, میں پورے اس کو دے دیتا. تو اس لیے والدین کا اللہ نے بہت بڑا حق بنایا ہے, ان کے لیے خوب دعائیں کیا کرو, اور جب تک زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ اللہ نے ایگریمنٹ کس سے لیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو یہ پیغام بھجوایا تھا. تو یہ پیغام اللہ نے قرآن میں نقل کر کے ہمیں بھی بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.